السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز گریڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ اور یوکرین کے درمیان ایک معاہدے پر بات کریں گے جس کی شراکت داری 50-50 کی بنیاد پر ہوگی۔ دراصل امریکہ نے کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد یوکرین کے ساتھ توانائی اور معدنی وسائل کے مشترکہ استعمال کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کیو کے لیے امریکی فوجی امداد تک رسائی کے لیے یہ معاہدہ کافی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے موجودہ نایاب ذخائر سے متعلق یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ زوروں سے جاری ہے۔ معاہدے سے متعلق امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ یوکرین ریکنسٹرکشن انویسٹمنٹ فنڈ میں فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے یوکرین کو دی جانے والی اہم مالی اور ساز و سامان کی مدد کو تسلیم کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے معاہدے کے حوالے سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ دونوں فریق یوکرین میں دیرپا امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہوں گے۔ واضح رہے کہ یوکرین میں گریفائٹ، ٹائٹینیم اور لیتھیم جیسی اہم معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ معدنیات قابل تجدید توانائی، فوجی ساز و سامان کی تیاری اور صنعتوں کے بنیادی ڈھانچے میں استعمال کی جاتی ہے، جس کے باعث ان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے تعمیر نو سرمایہ کاری فنڈ کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد روس کے ساتھ جنگ سے یوکرین کی معاشی بحالی کو فروغ دینا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہ معاہدہ اس وقت تاخیر کا شکار ہوا تھا جب امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یوکرین آخری لمحات میں بھی اس معاہدے میں تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معاہدے میں استعمال کیا جانے والا لب و لہجہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے معمول سے کہیں زیادہ یوکرین کے ساتھ یکجہتی ظاہر کر رہا تھا۔ معدنیاتی ذخائر کے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ اس معاہدے سے یوکرین میں ترقی کے اثاثوں کو کھولنے میں مدد ملے گی۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق یہ معاہدہ روس کو پیغام ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے عمل کے لیے تیار ہے جو کہ امن کی خاطر ہوگا، جس کا محور آزاد، خود مختار اور خوشحال یوکرین ہو۔ اس معاہدے میں روس کی جانب سے یوکرین پر پوری شدت سے کیے گئے حملے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی ریاست یا شخص کو جس نے بھی روسی جنگی ساز و سامان کی فراہمی یا مالی اعانت کی تھی، یوکرین کی تعمیر نو سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم یولیا بدھ کے روز اس اہم معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے واشنگٹن گئی تھی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ نیا فنڈ ہمارے ملک میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ معاہدے کی شقوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں معدنیات، تیل اور گیس کے منصوبے شامل ہیں، جبکہ معدنیاتی وسائل بدستور یوکرین کی ملکیت رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شراکت داری 50-50 کی بنیاد پر برابر تقسیم ہوگی اور کیف میں قانون سازوں کی طرف سے اس کی توثیق ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے تحت امریکہ یوکرین کو فضائی دفاعی نظام سمیت دیگر نئی امداد فراہم کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کیو کو مستقبل میں سلامتی کی کسی بھی ضمانت کی پیشکش کے لیے اس معاہدے کو ایک شرط کے طور پر بار بار دہرایا ہے۔ معاہدے کے مسودے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین مستقبل میں امریکی سیکیورٹی امداد کے بدلے میں واشنگٹن کو اپنے کچھ قدرتی وسائل تک رسائی دے گا۔ تاہم یہ ٹرمپ کی ان امیدوں سے کم دکھائی دے رہا ہے، جس میں وہ 2022 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے دی جانے والی تمام امریکی فوجی امداد کی ادائیگیوں کے لیے پرامید تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واشنگٹن سے کچھ رعایتیں حاصل کرنے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بدھ کی سپہر مذاکرات سے واقف ایک امریکی ذرائع کیو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ شرائط کو دوبارہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا بظاہر اختتام ہفتے کو ہی ہو گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں فنڈ کی گورننس، شفافیت کے معاملات
اور دیگر نکات بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملک کے $500 ارب کی معدنیاتی ذخائر تک رسائی فراہم کرنے کی تجویز کو ٹھکراتے ہوئے جب جمعرات کے دن یہ کہا کہ وہ اپنا ملک بیچ نہیں سکتے، تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یوکرین کے پاس ایسی کون سی قیمتی معدنیات ہیں جن میں ٹرمپ دلچسپی لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین میں نایاب زیر زمین معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں، تاہم ان میں سے بہت سے ذخائر ایسے علاقوں میں موجود ہیں جن پر اس وقت روسی فوج کا قبضہ ہے۔ ٹرمپ نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر یوکرین روس کے خلاف امریکہ کی حمایت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ ذخائر امریکہ کو دے دے۔ تاہم اس تجویز کے جواب میں صدر زیلنسکی نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، میں اپنا ملک نہیں بیچ سکتا ہوں۔ تاہم ٹرمپ کی اس تجویز نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ یوکرین میں موجود معدنیاتی ذخائر امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن یہ معدنیات آخر ہیں کیا اور امریکہ انہیں کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دراصل نایاب زیر زمین معدنیات جنہیں ریئر ارتھ کہا جاتا ہے 17 ملتی جلتی کیمیائی خصوصیات والی معدنیات ہیں جن کا جدید ٹیکنالوجی میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معدنیات اسمارٹ فون، کمپیوٹر، طبی سامان اور کئی دیگر اشیاء کی تیاری میں استعمال ہو رہی ہیں۔ انہیں نایاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا خالص حالت میں مل جانا بہت ہی غیر معمولی بات ہے، تاہم دنیا بھر میں ان کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اکثر یہ نایاب معدنیات تھوریم اور یورینیم جیسے تابکاری عناصر کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ان کو الگ کرنے کے لیے بہت سے زہریلے اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو نکالنے کا عمل پیچیدہ اور بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے جن 30 اجزاء کی انتہائی اہم مواد کے طور پر تعریف کی گئی ہے، ان میں سے 21 یوکرین میں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں موجود نایاب معدنیات کے ذخائر کا 5% اسی ملک میں موجود ہے۔ جن علاقوں میں یہ ذخائر موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر یوکرین کے کرسٹلائن شیلڈ نامی علاقے کے جنوب میں سمندر میں ہیں اور زیادہ تر علاقے روس کے قبضے میں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین میں سینکڑوں اشیاء کی شناخت ہوئی ہے، لیکن ان میں سے چند ہی کو نکالنا معاشی اعتبار سے سود مند ہوگا۔ ایڈم ویب جو کہ بینچ مارک منرل انٹیلیجنس میں بیٹری سے متعلقہ معدنیات کے شعبے کے سربراہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک جو تخمینے یا اندازے لگائے گئے ہیں وہ صرف اندازے ہی ہیں۔ معدنی ذخائر بہت زیادہ مقدار میں یوکرین میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق ان معدنیاتی ذخائر کو معاشی وسائل میں تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فوربس یوکرین کے مطابق دیگر اہم معدنیات میں سے 70% ڈونیٹسک، لوہانسک اور ڈنیپرو پیٹروسک خطوں میں واقع ہے اور ان میں سے زیادہ تر علاقے روس کے زیر اثر ہیں۔ یوکرین کی حکومت کے مطابق ملک میں 4.5 لاکھ ٹن لیتھیم کے ذخائر ہیں۔ روس نے 2 لیتھیم ذخائر پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ یہ معدنیات آخر کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ کی ان معدنیات تک رسائی کی خواہش کی ایک بہت بڑی وجہ چین سے مقابلہ ہے، جو دنیا میں ایسی نایاب معدنیات کی رسد اور فراہمی کا بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ گزشتہ دہائیوں کے دوران چین نایاب معدنیات نکالنے اور انہیں پروسیس کرنے میں عالمی سطح پر بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اور اس کے پاس نہ صرف 60 سے 70% تک کی پروڈکشن موجود ہے بلکہ 90% پروسیسنگ بھی چین کے پاس ہی موجود ہے اور چین پر یہ انحصار ہی امریکہ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ آخر یہی معدنیات جدید ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہیں، جس میں الیکٹرانک گاڑیوں سے لے کے اسلحہ تک شامل ہے۔ ٹرمپ نے بائیڈن کی پالیسیوں کو ترک کر کے روایتی ایندھن کی طرف واپس جانے کا عدنیہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اہم معدنیات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے جو توانائی کے منصوبوں کے لیے بھی اہم ہے۔ یہی معدنیات الیکٹرانکس، عسکری ضروریات سمیت مصنوعی ذہانت یعنی AI ڈیٹا مراکز کی تیاری کے لیے بھی ناگزیر ہیں۔ ٹرمپ مصنوعی ذہانت انفراسٹرکچر کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ان معدنیات کی بہت زیادہ مقدار درکار ہوگی، خصوصی طور پر کاپر، سلیکون، پلاڈیم
اور نایاب زیر زمین اور بہت سی معدنیات، اور ان معدنیات کی فراہمی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ اب ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان معدنیات پر چین کا کنٹرول ہی امریکہ اور چین کی چپکلش کی مرکزی وجہ ہے۔ چین قدرتی گریفائٹ اور ڈسپرسیم کی 100%، کوبالٹ کی 70%، لیتھیم اور میگنیز کی 60% رسد کا مالک ہے۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں موجود ان معدنیات کی بڑی کانوں کی ملکیت چین کے پاس ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مسلح افواج کی کمیٹی نے سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں یہ کہا تھا کہ چین کے اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ خود اہم اور اسٹریٹجک معدنیات حاصل کرے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسی لیے یوکرین اور گرین لینڈ جیسی جگہوں پر نظریں جما رکھی ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔